کہ الیکٹرک کا جن قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت شہر بھر میں لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ الیکٹرک کے نااہل ادارے کی وجہ سے ہم یہاں خوار ہیں، ذلیل ہیں، پریشان ہیں اور ان کے دروازے پہ آئے تو یہ ہمارے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم خوار ہیں، ہماری عوام پریشان ہے، ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں، در بدر ہیں۔ اس گرمی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ہے۔ بھائی کنڈا آپ نے دیا ہے، آپ خود کٹواؤ۔ ہاں خود جو ہے نا آپس میں مل جل کے علاقے والوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں بجلی چوری بھی کہ الیکٹرک ہی کر رہی ہے۔ ہاں بالکل، ان کو سب پتا ہے بھائی کنڈا کہاں لگ رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN+ اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف۔ کہ الیکٹرک کا جن قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت شہر بھر میں لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آئے روز کراچی کی سڑکوں پر احتجاج کرنا معمول بن چکا ہے۔ اس وقت میں کراچی کے علاقے بن قاسم میں موجود ہوں۔ میرے عقب میں بن قاسم یہ کہ الیکٹرک آفس ہے جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ علاقہ مکین موجود ہے، میں چاہوں گا ان سے بات کریں۔ سر بہت شکریہ، مجھے یہ بتائیے گا کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں؟ اعلانیہ کتنی ہے، غیر اعلانیہ کتنی ہے؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا شیڈول تو جو آپ لوگوں کا جو اعلانیہ شوٹنگ آپ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ ہے پراپر طریقے سے ہے، اس کو آپ بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا وہ ہے وہ آپ بالکل کریں۔ مگر جب آپ کے پاس یہ تو قانون نہیں ہے نا کہ 24 گھنٹے سے 20 گھنٹے ہماری بجلی بند کر دو۔ یعنی 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی بند ہے؟ 20 گھنٹے بجلی، یقین جانیے گا ہمارے اندر جب بجلی ادھر بند ہو جائے گی تو ہمارے گوٹھوں کے اندر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ہے، موٹر چلا نہیں سکتے۔ پانی ہمارے پاس موٹروں سے آتا ہے، ہم لوگوں کے موٹر جو ہیں ان موٹروں کا بل ہمارے ٹاؤن دیتی ہے، اور جب ہم بل بھی وہ بھر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ لوڈ شیڈنگ والے ان میں رکھا ہوا ہے، تو ہماری عوام کہاں جائے تھی ایسی بڑی گرمی میں؟ شدید گرمی کے اندر عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس پریشانی کو لے کر کے ہم ان کے پاس آئے ہیں کہ بابا ہمارے پاس جو لوڈ شیڈنگ پراپر طریقے سے آپ لوگوں کا شیڈول ہے اس کے مطابق بھلے آپ کریں، وہ پوری کراچی کا شیڈول ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے تو آپ لوگوں کا نہیں ہے نا۔ تو پھر ہمیں کہا گیا کہ بھائی یہ اسکولوں کا پیپرز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہلے بھی آئے تھے۔ ہاں ان کو جب ہم نے بتایا، انہوں نے بولا اسکولوں کے پیپر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اسکولوں میں بجلی دیں، اسی وجہ سے ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور پیپر ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے اسی شیڈول پہ بجلی دیں گے، مگر اس کو بھی ہم نے 1 مہینہ دیکھا، اسی شیڈول کے مطابق بجلی چل رہی ہے، ہمارے پاس کوئی بجلی کا پراپر طریقے سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ جب ظاہر ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگی، تو ہم ایسے کہ الیکٹرک کے نااہل ادارے کی وجہ سے ہم یہاں خوار ہیں، ذلیل ہیں، پریشان ہیں اور ان کے دروازے پہ آئے تو یہ ہمارے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ عوام آج بھی اللہ کی لاٹھی بہت بڑی بے آباد ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں غریبوں کی جو بددعائیں آپ نہ لیں، غریبوں کی بددعائیں نہ لیں، غریبوں کی بددعائیں بہت آپ لوگوں کو لے ڈوبے گی، اور ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ہمارے پپری کے گوٹھوں کو بجلی دیں، گگر کے گوٹھوں کو بجلی دیں، تو اس میں آپ لوگوں کی بھی بہتری ہوگی، ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی۔ شدید گرمی ہے، یہاں سینکڑوں شہری موجودہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا کہ الیکٹرک کی جانب سے کوئی آیا نہیں بات چیت کرنے کے لیے، یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم لوڈ شیڈنگ میں کمی لے کے آئیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس بات کرنے کے لیے۔ ان کے پاس کوئی جواب ہوتا تو یقیناً ہم لوگوں کو بلاتے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہم آئے بات کرنے کے لیے، ہم بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے دروازے پہ ہیں نا، ہم تو ایسے جائیں گے نہیں۔ یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو اتنی گرمی میں یہ چلے جائیں گے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں؟ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم رات کو بھی ادھر سوئیں گے، ہم نہیں جائیں گے جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم خوار ہیں، ہماری عوام پریشان ہے، ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں، در پدر ہیں اس گرمی میں، تو ہم ظاہر ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے گیٹ کے آگے تو سو سکتے بیٹھے رہیں گے کب تک؟ ہم یہ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری بجلی کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، جب تک ہمارے معاملات حل نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، کیا احتجاج کا دائرہ کار یہیں تک رہے گا یا وسیع کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ بھی ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر مجبور ہو کر کے، یہ ہمارے گگر کے چیئرمین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، میں یوسی پپری کا چیئرمین بھی یہاں موجود ہوں، انشاءاللہ ہم گلشن حدید کے چیئرمین سے بھی رابطہ کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیل ٹاؤن، گگر اور جوگی موڑ یہ تینوں روڈ بند کریں گے، تینوں جگہ سے ہم روڈ بھی بند کریں گے، نیشنل ہائی وے کو بالکل بلاک کریں گے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ نیشنل ہائی وے بلاک ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے آپ لوگوں کے پاس صبح سے لے کر کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارا مطالبات حل کریں، ہم پرامن طریقے سے چلے جائیں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک اور شہری موجود ہے، میں چاہوں گا ان سے بھی بات کریں، ان سے بھی جانیں، مجھے بتائیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایسے میں کیسے گزارا ہوتا ہے، گھر میں کیا کیفیت ہوتی ہے جب 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے احتجاج ہم لوگوں نے کیا ہے، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے آتی ہے لائٹ، اس میں بچے پریشان، عورتیں پریشان، گلی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اتنا نہیں پانی ہے نہیں بجلی ہے۔
इतने यहाँ पे आवाम परेशान है, उसके बाद कंप्लेन भी करते हैं, कंप्लेन भी नहीं उठाते। हम लोग इनके साथ तावन भी करते हैं, मीटर भी लगवाते हैं। भाई कुंडा आपने दिया है, आप खुद कटवाओ। अच्छा, हाँ, खुद देते हैं ना वो, मिलजुल के। खुद कुंडा दे हाँ, खुद जो है ना आपस में मिलजुल के इलाके वालों के साथ। कह रहे हैं बिजली चोरी भी के इलेक्ट्रिक ही कर रही है। हाँ बिल्कुल, उनको सब पता है भाई कुंडा कहाँ लग रहा है, उनको सब पता है। जीएम से हमारी मुलाकात हुई, क्यों नहीं जाता? जीएम से हमारे डीजीएम से मुलाकात है। अभी चेयरमैन साहब ने आपको बात बता दिया जो भी थी, हम लोगों ने मुलाकात की थी। उसने बोला भाई लोड शेडिंग कम कर देंगे, मगर कोई असर नहीं पड़ा। मगर अभी हम ये मुतालबा करना चाहते हैं भाई हमारे को बिजली दो, मुनासिब जो है लोड शेडिंग करो। पानी भी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली होती तो पानी मिलता है। अभी आवाम परेशान है इतनी गर्मी में, तो फिर भी लोगों ने एहतजाज किया। जब तक हमारे को बिजली नहीं मिली जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, और इंशाअल्लाह धरना जारी रहेगा। अगर ये अगर लाठी का इस्तेमाल किया जाता है उठाने लाठी का कोई मसला नहीं, लाठी चार्ज कोई मसला नहीं, भले करें, मगर हम नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, भरपूर एहतजाजी मुजाहरा है और शहरियों का भी यही कहना है अगर बातचीत नहीं होती, मुज़ाकरात नहीं होते तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। ये मरकजी शाहराह है जो ठट्ठा को कराची से मिलाती है। कुछ और शहरी मौजूद है, मैं चाहूँगा उनसे बात करें। मुझे बताएं कि कब से ये लोड शेडिंग का मसला है और कितने घंटे लोड शेडिंग होती है, और आखिर इसका हल क्या है, क्यों इतनी लोड शेडिंग की जा रही है आपके इलाके में? 5-6 महीने हो गए। पहले 12 घंटे थी, 12 से फिर 14 हो गई, 14 से 18 हो गए, अभी 20 घंटे लाइट नहीं है। जो 20 घंटे लाइट नहीं होती, जो दिन में वो रात को जो 20 घंटे में 4 घंटे जो लाइट आती है वो भी रात को देते हैं, वो भी रात को 1:30 बजे के बाद। ठीक, रात को 1:30 बजे के दे के फिर वो 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती है। तो सारी रात का जो थका मारा बंदा घर जाता है, घर पे लाइट नहीं होती। वो 1:30 बजे जो आती है, 3 घंटे में क्या सोएगा, क्या ड्यूटी करेगा, किधर जाएगा ना। तो वो लाइट के हिसाब से पानी भी हमारा वहाँ जो लगे हुए मोटर लगे हैं वो भी लाइट पे ही चलते हैं, वहाँ सोलर कोई सिस्टम नहीं है। तो गरीब पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पीने के लिए परेशान है, बेरोजगारी के लिए परेशान है। कितने घंटे से यहाँ मौजूद हैं आप, और क्या अभी तक किसी ने बातचीत के लिए कोई आया यहाँ पे? हम तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए इधर मौजूद हैं। तो उधर कलेक्टर का कोई भी नुमाइंदा बैठे हुए हैं गर्मी में, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके बात करने का वो है ही नहीं ना। वो यही बोलते हैं कि गैर लोड शेडिंग ज्यादा करें, उनको क्या बात करेंगे, वो तो है ही झूठे। हम आज से कोई 15-20 दिन पहले लोड शेडिंग होती है, कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते? कंप्लेन वाले सुनते ही नहीं है। वो फोन करो, कंप्लेन करो, और वो सुनते ही नहीं है। जब भी बोलो तो बोलते हैं कि भाई फॉल्ट आ गया, ये आ गया, वो हो गया। फॉल्ट ही मना पिपरी और गगर में ही आता है, कोई फॉल्ट नहीं होता। सिर्फ उसी इलाके में आता है जहाँ उन्होंने लोड शेडिंग करनी है। उनके गाड़ियां खड़ी होती हैं जहाँ पीएमटी लगी होती है, जहाँ मेन ब्रेकर लगा होता है, उधर गाड़ी खड़ी होती है, अपनी मर्जी से खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। अच्छा, यानी कि बटन लगा हुआ है, अपनी मर्जी से खोल लिया और अपनी मर्जी से बंद कर लिया। उनके बंदे नुमाइंदे जो कलेक्टर के वो पिपरी में उधर हम इलाके में घूमते हैं, जो कुंडा देते हैं लोगों को। अच्छा, यानी कि खुद चोरी भी यही करते हैं। हमारा चेयरमैन कुंडा लगा रहा था, पीएमटी पे खड़ा था, उसको पकड़ के लेके गया थाने में कलेक्टर के बंदे को बोला कि आ जाओ, जो उधर का बंदा था गुलशहीन में है, उसको बोला कि आओ, इसके ऊपर FIR कर, ये कुंडा क्यों लगा रहा है। कलेक्टर वाले हमारा काम नहीं है। अच्छा, हमारा काम नहीं है। बिल्कुल जी। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, और जब मीटर बिजली चोरी पर लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब कहा जाता है कि हमारा काम नहीं है। और बिजली, इनका भी यही कहना है कि बिजली चोरी में भी मुलविस ये खुद हैं और लोड शेडिंग करने में भी मुलविस ये खुद हैं। ये कराची का इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेन नेशनल हाईवे है जिसके सामने जो है बिन कासिम ये के इलेक्ट्रिक ऑफिस है, जहां पर आवाम सरापा एहतजाज है। भाई इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए देखते रहे GNN+।